MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کون سی جماعت؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، حکم دے بلکہ، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، واولئک هم المفلحون، یہی ہیں اصل میں فلاح پانے والے۔ ایمان لانے والوں کو خطاب پھر فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے جو ڈرتا نہیں ہے بظاہر وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اہمیت اس واسطے ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ کہ ایمان مطلوب نہیں ہے خالی، ایمان کے ساتھ تقوی مطلوب ہے، اور وہ تقوی کس حد تک ہو؟ اس حد تک ہو کہ جیسے اس کو کرنے کا حق ہے۔ مسلمان اپنی مسلمانیت کے ساتھ جی نہیں سکتا، خواہ وہ نیشنل طور پر ہو، انٹرنیشنل طور پر ہو۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں پورے کی پوری ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ اپنا تن من دھن لگا کے اس اسلام اور ان کے ماننے والوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ کون اس میں دو رائے ہے؟ بتاؤ، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑے ہو بتاؤ کہ مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پوری آزادی ہے اسلام پر چلنے کی، اور ہمیں اسلام پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو سپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا سے۔ آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، یہی ایک بندہ بتا دو مجھے، نہیں ہے نا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں سورہ آل عمران کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جو مشہور بھی ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل بھی ہیں. اس کی سب سے پہلی آیت جو آیت نمبر 102 ہے، 102، یہ عموماً ہر خطبے کے شروع میں پڑھا جاتا ہے. خطبہ نکاح میں تو عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے یہ آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، تم حالت ایمان میں رہو. یعنی موت اس وقت آئے جب ایمان کی حالت میں رہو، اور موت کا آنا یقینی کبھی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کب آئے گی. تو دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ ہمیشہ مسلمان رہو، پتہ نہیں موت کب آئے گی، جب بھی آئے گی مسلمان حالت میں مرو. واعتصموا، اور پکڑو تم لوگ سب بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. حبل اللہ کیا ہے؟ القرآن هو حبل اللہ المتین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن ہے اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. ترمذی وغیرہ کی روایت میں اور تشریح آئی ہے، هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھوں میں ہے. اس رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جاؤ گے. ہاں، ایک سرا اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، یہ کتاب اللہ کو پکڑ لو، اور ایک سرا رب العالمین کے پاس ہے جس سے سیدھے تم رب کے پاس پہنچو گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر پکڑو اس کو. ولا تفرقوا، اختلافات میں نہ پڑو، فرقہ بندیوں میں نہ پڑو، جماعتوں میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کو. اذ کنتم اعداء، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اس کے ذریعے سے تم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اور تمہاری حالت نبی آنے سے پہلے کیا تھی؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، بالکل آگ کے کنارے گڑھے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، نبی نے تمہیں پکڑ کے تمہیں آگ سے بچایا.
کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، دیکھو تم میں سے ایک جماعت تو ضرور بالضرور ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک چھوٹی سی جماعت ہونی چاہیے۔ کون سی جماعت؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، حکم دے بلکہ، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، اولئک هم المفلحون، یہی ہیں اصل میں فلاح پانے والے۔ ولا تکونوا، ہرگز نہ ہو جانا، کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا، گروہوں میں بڑھ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اللہ کی ہدایتیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا زبردست عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن قبر سے اٹھنے پر بڑے ہی سفید تر و تازہ خوش خرم چہرے والے بھی ہوں گے، اور ان میں بڑے سیاہ اور بد شکل اور برے چہرے والے بھی ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ ہیں تم لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ بھی تم نے کیا کفر دنیا کے اندر، اس کی پاداش میں آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، آپ اب عذاب کا مزہ چکو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں اے نبی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے، بڑا رحم دل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم سب کو بھی پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، وہاں فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دیکھو تم ہی بہترین امت ہو۔ کس واسطے تم بہترین امت ہو؟ اس واسطے نہیں ہو کہ تمہارے نام میں سید لگا ہوا ہے، اس واسطے نہیں ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ صدیقی لگا ہوا ہے، فاروقی لگا ہوا ہے، فلاں نقشبندی لگا ہوا ہے، سہروردی، نہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم نے نکالا ہے تمہیں، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس واسطے تم خیر امت ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی اس پر ایمان لے آئیں، اسی روش کو اختیار کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن منہم المؤمنون اکثرہم الفاسقون، ان میں اکثر لوگ تو فاسق ہیں، ہاں تھوڑے بہت ہیں جو ایمان والے بھی ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، دیکھو وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ إِلَّا أَذًى، اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو سوائے اذى کے، سوائے تکلیف کے، تھوڑی بہت تکلیف تمہیں ملے گی اس دنیا کے اندر، دین کا کام کرنے پر، دین کے اوپر عمل کرنے پر تمہیں آرام نہیں، کچھ تو کچھ تکلیف دشمنان اسلام سے ملے گی، لیکن وہ عذاب سے بڑھ کر نہیں ہے، بڑی تکلیف نہیں ہے، چھوٹی تکلیف ہے۔ لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم، اگر تم ان سے لڑو، جنگ ہو جائے، یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، بھاگیں گے پیٹ پھیر کر اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، یہ اس واسطے کہ اللہ نے ان پر ذلت کی مار مار دی ہے،
اللہ نے انہیں کمزور بنا دیا ہے، ڈرپک بنا دیا ہے، بزدل بنا دیا ہے۔ اینما ثقفوا، دنیا کے کہیں بھی کسی بھی علاقے میں ہو، یہ ذلیل ہیں، تم عزت والے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہوش کے ناخن لو، تم ہی اصل میں عزت والے ہو۔ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے، امریکہ جیسی سٹیوں میں کیوں نہ ہو، افریقہ جیسے جنگلوں میں کیوں نہ ہو، یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ذلیل ہوں گے۔ عزت صرف اللہ والوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں اصل میں۔ یہی حالت ہماری بھی ہے، نفاق کے درجے ہی کا ہمارا بھی ایمان ہے، تو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں فلاں کیا ترقی کر گیا ہے، یہ ان کی سٹیز دیکھو کہاں اونچے کیا ہیں جگمگاتے، ان کے لائٹس دیکھو، ان کی اڑان دیکھو، ان کے عیش و آرام دیکھو، ان کے محلات دیکھو، وائٹ ہاؤس دیکھو جو بلیک ہاؤس ہے اصل میں، دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہو کہ یہ دیکھو دنیا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ذلیل ترین ہے، تم عزت والے ہو۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر کچھ کھڑے ہونے کا کچھ موقع مل جائے، کچھ عزت انہیں مل جائے، تو بھی یا تو انہیں لوگوں کے سہارے سے ملے گی یا اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے ملے گی، اس کے علاوہ یہ کبھی اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ کی رسی سے یا لوگوں کی رسی سے۔ وہ لوگ کچھ معاہدے کر کے، کچھ اگریمنٹ کر کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو کھڑے ہوں گے، ورنہ یہ آپ خود کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہاں، وباؤ بغضب من اللہ، یہ اس واسطے کہ یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو چکے ہیں، غضب بالائے غضب ان پر قیامت تک اللہ نے رکھ دیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں مسکنت اور رعب ڈال دیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے کہ اللہ کی آیتوں کا یہ برملا کفر کرتے ہیں۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر حق کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے بھی اللہ نے سزا مقرر کی کہ یہ بار بار حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ سلیس طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پس منظر میں ایک پیغام ہے چھپا ہوا، جس پیغام تک آپ لوگوں کو پہنچانا مقصود تھا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ پورے آیات آل عمران کے 102 سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایتیں دی ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی۔ یہ جاوید کا کوئی قول نہیں ہے، یہ رب العالمین کا قول ہے، قیامت تک کے انسانوں کے سدھار کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں، آج جو حالات موجودہ طور پر ہمارے ارد گرد ہیں، ان حالات میں یہ قرآن جیسی کتاب جو ہدایت نامہ بن کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئی ہے، ان میں خاص طور پر جو آیتیں میں نے پڑھ کے ترجمہ سنایا ہے، اس میں پیغام ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے ان حالات میں ٹیکل کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کب بربادی ہے، کب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترقی رکھی ہے۔ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک غور کیجئے گا، پورا سچویشن انٹرنیشنل طور پر آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس سچویشن کے لحاظ سے آپ کو خواہ گھریلو زندگی ہو، خواہ آپ کی نجی زندگی ہو، خواہ آپ کی معاشرتی معاشی ہر زندگی کے مسئلے کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے، ایک ایک آیت آپ کو سناتی ہے، اور اس کے برخلاف کرو گے تو ایک ایک آیت تمہیں بتلاتی ہے کہ کہاں جا کے تم کو پھنسنا پڑے گا۔ پہلی آیت دیکھ لیجئے، انفرادی زندگی کے اعتبار سے آپ کو للکار کے پکار کے کہتی ہے کہ دیکھو، اصلاح کی نیت سے اپنے آپ کو اپنی ذات سے شروع کرو اور مکمل اصلاح کر لو اپنی ذات کی۔ ایمان لے آنا خالی
دعوے کر لینا خالی یہ رب کے پاس قبول نہیں ہے. ایمان وہ قبول ہے جو تقوی کا ایمان ہو، اور تقوی بھی اس حد تک ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ اس سے خالی نہ ہو. گھر کے اندر کی زندگی ہو، رات کی زندگی ہو، دن کی زندگی ہو، نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر وقت تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کیفیت کا ڈر، اس کیفیت کا تقوی کس حیثیت سے کتنے لوگوں کو ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگوں ایمان لاؤ. ایمان لانے والوں کو خطاب پھر فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دیکھیے جو ڈرتا نہیں ہے بظاہر وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اہمیت اس واسطے ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ کہ ایمان مطلوب نہیں ہے خالی، ایمان کے ساتھ تقوی مطلوب ہے. اور وہ تقوی کس حد تک ہو؟ اس حد تک ہو کہ جیسے اس کو کرنے کا حق ہے. کیا صحابہ پریشان ہو گئے جب یہ آیت اتری، کیسے حق ادا کریں گے؟ حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے. بڑے بڑے انبیاء نہیں ادا کر سکے، عام انسان کیسے ڈرنے کا پورا حق ادا کر سکیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا. سورہ تغابن کی یہ آیت اتری فاتقوا اللہ ما استطعتم. دیکھو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا حق ادا ہے کرنا ہے ویسے ادا کرو. کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، یہی حد ہے تمہاری. اور اس حد میں ہر انسان متفرق ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کس حد تک ڈر سکتا ہے. یہ کوئی قاضی اور مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ اس حیثیت سے یہاں تک ڈرنا ہے. ہر انسان نجی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں دیکھے ڈرنے کا حق وہ ادا کر رہا ہے، یعنی کوئی باہر سے اس کو دکھاوے کے طور پر سرٹیفکیٹ مل جانا یہ دراصل کام نہیں دے گی. آپ کے جبے قبے سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، رب دھوکہ نہیں کھاتا. رب کو معلوم ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے اعتبار سے تم باہر کیسے چلتے ہو، اندرونی زندگی تمہاری کیسی ہے، رات کی زندگی تمہاری کیسی ہے، کمرے کے اندر کی زندگی تمہاری کیسی ہے، ہاں تنہا بیٹھ کر اپنے موبائل کے ساتھ والی زندگی تمہاری کیسی ہے، تنہا رہ کر تم اپنے طور پر نیٹ کے اندر کیا کچھ کرتے ہو، یہ رب العالمین جانتا ہے اور تم جانتے ہو. تمہاری ہر ایک زندگی رب کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں تم کتنا ڈرتے ہو. دیکھو وہ ڈر اس حد تک تم پر حاوی ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت ویسے ہی ڈرتے رہو جیسے کہ تم سمجھتے ہو کہ ابھی اگر موت آ جائے تو کیسے ڈرو گے، ویسے ہی ڈر اختیار کرو پوری زندگی کے اندر. کیونکہ موت تمہیں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کا پنجہ جب آتا ہے تو یاد رکھو ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس کیفیت کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لیا تو رب العالمین دوسرا حکم یا دوسرا اسٹیپ تمہیں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. دیکھو اب سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کام اصل یہی ہے، کام تمہارا یہی ہے کہ تم اصلاح کرو، اپنے آپ کو تقوی والا بناؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ. اس حد تک متقی بن جاؤ کہ تمہارے اندر کا نفس بالکل مر جائے اور تم ہمیشہ ہر حالت میں تنہا رہو، رات میں رہو، جنگلوں میں رہو، آپ کو اللہ کا ڈر کہیں سے بھی نہ جائے. ایسی حالت میں پھر تم اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر چلو. مضبوطی سے پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ اس پر چلو، اسے پڑھو. کتنا پڑھتے ہیں جی، کتنا پڑھتے ہیں؟ ٹٹولو اپنے آپ کو ذرا. قرآن آپ کتنا پڑھے ہیں؟ 50 40 35 30 اتنے سال میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا عمل کی فکر کی؟ ہاں یہ نہیں ہو، یاد رکھو اسی طرح تم شتر بے مہار کی طرح الگ الگ رہو گے، منتشر پتوں کی طرح رہو گے کہ جب سیلاب آئے گا خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہی حالت تو آج ہے. آج ہر جگہ پکار ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے. ارے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اسی وجہ سے ہو رہا ہے.
لوگوں کو بڑی فکر ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کی، فلاں ملک میں دیکھو یہ ہو گیا، سعودیہ میں دیکھو وہ ہو گیا، فلاں یہ دیکھیے تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ کتنے تبدیل ہوئے ہیں؟ آپ کتنے بدلے ہیں؟ آپ کتنے اللہ کی طرف آئے ہیں؟ آپ کتنا کام کرنے کی نیت سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے اندر تقوی کتنا بڑا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلاں کیا کر رہا ہے؟ فلاں 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 میں زندگی گزارنے والے، ذرا اپنے اوپر دیکھو تم کیا کر رہے ہو؟ کتنی تبدیلی تمہارے اندر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے تو پھر تو کیا ہے، موت جب آئے گی تو تمہاری طرف سوال ہوگا، دوسرا کیا کیا اس کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں کا ایمان کیسا تھا بتاؤ، فلاں مملکت کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ سوال تو یہ ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا ایمان کیا ہے، رب کو تم پہچانتے ہو، نبی کو تم پہچانتے ہو، تمہارے بارے میں تو سوال ہوگا۔ آج پوری دنیا دوسروں کے بارے میں فکر میں لگی ہوئی ہے، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنے بارے میں پہلے دیکھو اور اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، سب مل کر، اکیلے نہیں۔ اکیلے آج بھی کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی رحمت نازل ہونا ہے تو اکیلے پکڑ کے کچھ نہیں ہوگا، تبدیلی آئے گی اور اللہ کی رحمت پلٹے گی ہم پر، تو وہ بالجماع پکڑیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے پکڑو، ایک جماعت بنو۔ بار بار کہتا ہوں، کئی جمعہ سے میں صرف اسی پر خطاب دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنی زندگی رکھی ہے، اتنی زندگی اسی میں لگا تھا، لیکن یہ پیغام ذہنوں میں بیٹھ جائے، اکیلا کام نہیں، بالجماع کام ہو۔ اسی کام کو رب العالمین نے کام کہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، تفریقے میں نہ پڑو، گروہ بندیوں میں نہ پڑو، یہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں یہ فلاں، اسی میں زندگی گزر گئی، کچھ کام کیا کیا؟ کام تو کچھ نہیں کیا۔ صحابہ کی وہ زندگی یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ان لوگوں کے اندر شدید ترین دشمنیاں تھیں، خاص طور پر انصار و مہاجرین جو آگے چل کر ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ آپ ان کی زندگیاں ذرا اٹھا کے پڑھ لیجئے، ان قبائلی زندگیوں کی عصبیت پڑھ لیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے ایسے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، شفقت والے بن گئے، جو خون کے پیاسے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ایک ایک چھوٹے سے کام کے لیے، چھوٹی سی بات کے لیے صدیاں جنگ لڑتی تھی، جنگ چلی جاتی تھی، 200 300 سال، جنگ بعاث 200 سال تک چلتی رہی، صرف اس واسطے کہ ایک کھیت کی بکری دوسرے کھیت میں داخل ہو کر تھوڑا سا چر گئی، تھوڑا سا کیا ہے وہ ہریالی کھا لیا۔ اس بنیاد پر جنگ شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے مدینے میں، جسے بعاث کہتے ہیں، کتنے سال چلی؟ 200 سال چلی، 200 سال، کئی سینکڑوں لوگ مارے گئے، صرف چھوٹی سی بات ہے، بکری کو کیا پتا کہ یہ دوسرے کا کھیت ہے، لیکن جاہلیت اتنی تھی، عصبیت اتنی تھی، دشمنی ایسی تھی، ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، حتیٰ کہ لڑنے میں اس حد تک تھے کہ انہوں اپنے عقیدے کے مطابق ان کو معلوم تھا حرام مہینے میں لڑنا نہیں ہے، اور حرام مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم مل کے 3 آتے تھے اور ایک الگ رجب آتا تھا، تو یہ ایک مہینہ تو سنبھال لیتے تھے بغیر لڑائی کے، رجب کا، لیکن یہ جو 3 مہینے مل کے آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے خاموشی سے بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اتنی لڑاکو طبیعت، ایک دوسرے پر تلوار اٹھانے کے اتنے عادی، پورے سال میں 3 مہینے نہیں بیٹھ سکتے تھے خاموش۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ یہ 3 مہینے کو تبدیل کر لیتے تھے، 3 مہینے ایک ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس واسطے ذوالقعدہ سے ہم بیٹھے، لیکن ذوالحج کیا ہے، آج اس سال ذوالحج نہیں ہوگا بلکہ ربیع الاول ہوگا، اگلے سال ہم ربیع الاول کو ذوالحج بنا لیں گے، اس طرح تبدیل کرتے تھے۔ نسی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کفر ہے، مہینوں میں نسی کرنا کفر ہے، یہ اسی واسطے کرتے تھے یہ لوگ کہ 3 مہینے لگاتار خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، طبیعت ہی ویسی تھی۔
ایسی طبیعت والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ کے رسول نے جو امن سکھایا نا جی، پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے امن والے بن گئے۔ تو یہ اسلام تھا جو دراصل انہیں بتایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہی اسلام ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے دلوں پر محبت و الفت ڈال دی، اس حد تک کہ اب تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایسے بھائی بنے کہ ہم سگے بھائیوں کی بھی وہ مثالیں دے نہیں سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف منہ بولے بھائیوں کے لیے دیا تھا، اللہ کے رسول کے ایک حکم پر دیا تھا، فلاں فلاں بھائی ہے تو ایسے چلے کہ ہم سگے بھائیوں سے نہیں چل سکتے، اللہ کی قسم یاد رکھو۔ عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربیع کا واقعہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایک لفظ کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی، تو انہوں نے سب کچھ آدھا کر کے اپنے بھائی کو دے دیا اور کہا کہ میرے 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جن کو پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ یہ ایثار و قربانی اللہ نے اس سے ایمان کی بدولت دی ہے، اللہ یہی کہتا ہے۔ اور تمہاری حالت کیا تھی اس وقت جب اسلام نہیں آیا تھا؟ علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے بالکل کنارے، گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے نکالا ہے تمہیں اس میں سے۔ اور ہماری حالت بھی تو وہی تھی، اگر اسلام نہ ملتا، ایمان نہ ملتا، حالت کیا ہوتی ہماری؟ وہی ہم بھی آگ کے کنارے بالکل کھڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے نکال لیا تمہیں، تو یاد رکھو اللہ کی نصیحت کو قبول کرو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے کام میں لگاؤ۔ اسی لیے آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ابھی ان 2 باتوں کو کہنے کے بعد دیکھیے ہمیں حکم دیتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، دیکھو تم میں ضرور بھی ضرور ایک بڑی جماعت ہے، مسلمان نام کی ایک بہت بڑا کیا ہے گروہ ہے، لیکن وہ سب کے سب پلٹ کے نہیں آ رہے ہیں، تو کچھ تو اس میں سے نکل جانا چاہیے، بڑی سے چھوٹی نکل جانا چاہیے، کچھ لوگ تو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بات کہاں سے آ رہی؟ وَلْتَكُمْ سے آ رہی ہے، یاد رکھیے، صاف اشارہ مل رہا ہے۔ پوری مسلمانیت سوئی ہوئی ہے، پوری مسلمانیت کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہے، بگڑی ہوئی ہے، تو ایسے میں کم از کم ایک چھوٹی سی جماعت تو اٹھ جانا چاہیے، اپنا کام دین بنانا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے، نہیں تو یاد رکھو منافقین کی صفات تمہارے اندر آ جائیں گی، جو نیچے کی آیتوں میں آ رہا ہے صاف طور پر۔ سب جیسے ہیں ویسے ہی گزار دیں نا، کچھ تو نکلو، 100 میں ایک اٹھا لو، 1,00,000 میں 10 افراد تو نکلو، ہم دین کا کام کریں گے، ہم دین کے لیے مر مٹیں گے۔ اللہ یہی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، دیکھو وہ جماعت سے بڑی ایک چھوٹی نکلنا چاہیے۔ امہ یہاں پر ایک جماعت کو کہا گیا ہے، تم میں سے ایک ضرور ایک چھوٹی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف۔ اب ذرا فرق ہے دونوں میں بتا رہا ہوں کیا ہے۔ ایک تو فرمایا خیر کی طرف دعوت دے، یدعون الی الخیر، دوسرا فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، دونوں ہم مانے ہیں، مترادفات ہیں۔ ایک ہی آیت میں کیوں آیا؟ ابھی ذرا سنو، فرمایا کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں اس وقت جب یہ حالت ہو جائے کہ آج کون نہیں مانتا ہے کہ اسلام بگڑ چکا ہے، دنیا اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہی ہے، مسلمان اپنی مسلمانیت کے ساتھ جی نہیں سکتا، خواہ وہ نیشنل طور پر ہو، انٹرنیشنل طور پر ہو۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں پورے کی پوری ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ اپنا تن مندھن لگا کے اس اسلام اور ان کے ماننے والوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ کون اس میں دو رائے ہے بتاؤ؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کے کھڑے ہو بتاؤ کہ مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں پوری آزادی ہے اسلام پر چلنے کی، اور ہمیں اسلام پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو سپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا سے۔
آپ بات غلط کہہ رہے ہیں، یہی ایک بندہ بتا دو مجھے، نہیں ہے نا؟ تو پھر یہ حالت آ گئی، وہ حالت جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ حالت آ گئی تو اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے چند افراد جو اپنا تن من دھن لگائیں نیکی کے لیے، عام ایک پلیٹ فارم ہو، وہ کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، نیکی کی طرف بلانے کا پلیٹ فارم ہو، اور ایک اصولی اعتبار سے جماعت کے اندر شرط ہو، کیسی شرط؟ یہ ہو کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے جیتے جی اور برائی کو روکیں گے جیتے جی۔ یہ اصول پہ ہم زندگی گزاریں گے، اس اصول پہ نہیں ہوگا تو وہ جماعت میں نہیں ہوگا۔ جماعتی اصول ان دو پر ہو، عام طور پر سب لوگ خیر کی طرف بلاؤ، سوشل سروس کے جتنے کام ہیں کرو، جو چاہتے ہیں سب کام کیا ہیں؟ خیر کی کرو، لیکن اصولی اعتبار سے ان چند لوگوں کے اندر یہ اصول لکھا ہوا موجود ہو کہ ہمارا کام اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا کیسے ہے؟ اگر برائی ہو رہی ہو تو ہم روکیں گے بالید، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، جو کوئی اپنے سامنے برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ بھی نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، کم از کم دل میں برا محسوس کرے، اگر یہ بھی نہیں ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس سے زیادہ ایمان کمزور اس کا ہو ہی نہیں، گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے جہاں پر تمہیں تکلیف نہیں ہوتی برائی پر۔ اسی لیے فرمایا اوپر یدعون الی الخیر، وہ پوری جماعت خیر کے کاموں میں لگ جائے، بلائے، دعوت دیتے رہے، لیکن اندرونی شرط کیا ہو؟ کس حیثیت سے وہ مضبوط ہو جماعت، ان کا امیر، ان کا بڑا کس پر ان کو باندھ کے رکھے؟ اس پر کہ دیکھو ہاتھ سے برائی کو روکو گے، ہاتھ سے نیکی کا حکم دو گے، اس حالت پر تمہارے لیے کچھ بھی ہو جائے تمہیں پریشانی ہوگی، تمہیں ایذا رسانیاں ہوں گی، تمہیں غلطیوں پر کیا ہے، تمہارے لحاظ سے تمہیں ٹوکا جائے گا، تمہارے اوپر طنز تشنی ہوگی، تمہیں کیا ہے غلاظتیں بکواس سننا پڑے گا، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ عزا سے اوپر نہیں، چھوٹی سی تکلیف ہے، یہ تکلیف تمہیں پہنچے گی جو آگے چل کے فرما رہا ہے۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے، اگر نہیں کرو گے ہوگا کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پھر تو تمہارے اندر اختلاف ضرور آئے گا، ان لوگوں کی طرح ہی ہوگے تم۔ نہ ہو جانا کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو وہی ہوگا تمہارے ساتھ کہ تم تفریقے میں پڑ جاؤ گے، ہاں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی، ہوا اکڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، بہت بڑا عذاب۔ وہ عذاب کیا عذاب ہے؟ ہاں وہ عذاب قیامت کے دن معلوم ہوگا، جب تم قبروں سے اٹھو گے تو اللہ کہتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے کیا ہیں بڑے سفید ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور خوشیاں ٹپک رہی ہوں گے، اور بعض چہرے بڑے سیاہ ہوں گے، اور یہ سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ کوئی نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے جو مسلمان نام سے زندگی گزارتے تھے لیکن نہ عملی مسلمان تھے، نہ نیکی کو حکم دیتے تھے، نہ برائی سے روکتے تھے، ہاں یہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جاؤ اب مزہ چکو جو کچھ تم نے کفر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر صاف بات آ گئی، یہ کافروں سے ہرگز بھی خطاب نہیں، کافر تو ایمان لایا ہی نہیں نا، یہ خطاب جو ہو رہا ہے قیامت کے دن تو سیاہ چہرے والے، بدترین چہرے والے ہوں گے، جہنمی چہرے والے ہوں گے، جن سے اللہ کہتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے خاص کر جہنم میں پھینکتے وقت، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جاؤ اب تمہارے اس کفر کے پاداش میں تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے تو کافر تو ہرگز نہیں ہیں، انہوں نے تو ایمان ہی نہیں لایا، تو لانے کے بعد کفر کیوں کریں گے؟
سیدھے سیدھے خطاب منافقین سے ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ اور ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آج موجودہ حالات میں صرف پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، بس پیٹ پوجا کی فکر ہے، اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے دین کے معاملے میں، نہ امر بالمعروف ہے، نہ نہی عن المنکر ہے، نہ یدعون الی الخیر ہے، نہ تؤمنون باللہ ہے، کوئی صفت ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہی زندگی، وہی اٹھان، وہی صبح، وہی شام، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اپنے پورے عادات و اطوار میں 24 آورز گزارنے والے مسلمانوں سے ہی کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم۔ بدبختو سنو، جب دین کو تمہاری ضرورت تھی، دین میں تم کیا ہے آگے بڑھنا تھا، اپنا نصب العین دین کا کام کرنے پہ لگانا تھا، تو تم نے کچھ نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد کفر ہی کی زندگی میں مرے رہے۔ بس حوالے دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی اکیلے۔ یاد رکھو حالات ایسے ہو گئے، حالات کہہ کر کے اللہ کے پاس بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وہاں کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، اب مزہ چکھو تم۔ ابھی ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر نہیں کیا وہ کون تھے؟ نبیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، بڑے ہی خوش خرم تر و تازہ چمکتے چہرے والے اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون ہے وہ؟ کنتم خیر امہ، یہ وہ ہیں جو چمکتے دمکتے چہرے والے، جو خیر امت ہیں۔ کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، نیکی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے، اللہ پر ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اپنی زندگی لگا رہے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی رحمتوں میں شاداں و فرح ہوں گے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جنت پہ میوے ہوں گے، جنت کے آرائش آسائشیں ہوں گی، اور فرشتے آئیں گے سلام 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 کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ یہ پروٹوکول ہوگا، ان جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ایک ایک بھی فرشتے کے گروہ آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر، تم نے جو کچھ صبر کیا اس دنیا کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنات، یہ باغات تمہارے لیے عطا کر دیے۔ تو زندگی یہ ہے میرے بھائیوں، حالات بہت غمگیر ہیں میرے بھائیوں، حالات بہت غمگیر ہیں۔ ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور پورے شرپسند مل بیٹھے ہیں، اور سب کے سب اس دنیا میں اللہ کے اس دین کی شمع کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ انکار کرتا ہے کہ یہ لوگ اس کو نہیں بجھا سکتے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یہ اسلام نہیں مٹے گا، قیامت تک رہے گا، اور یہ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ لیکن شرف تم لوگوں کا یہ ہے کہ ایسے وقت میں تم اگر دین کے لیے اپنا تن من دھن لگا کر اس اسلام کا سپورٹ کر کے ایک جماعت بن کر زندگی گزار کے اس اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ گے تو نام اللہ تبارک و تعالی تمہارا بھی اسلام کے ساتھ باقی رکھے گا، ورنہ اسلام تو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ساتھ نہیں دو گے تم بھی مٹ جاؤ گے، اسلام تو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ صرف شرف یہ ہے کہ آج کے اس دور میں خود کو کچھ بنو، بالجماع کام کرو، اٹھو، اپنے آپ کو سدھارو، تقوی والا انسان بناؤ، متقی پرہیزگار بنو، پھر متقی پرہیزگاروں کا ایک گروہ بناؤ، پھر اس گروہ کے ساتھ پوری انسانیت کو خیر کی دعوت دو، اور اپنی زندگی کا اصول بناؤ کہ جیتے جی ہم برائی کو نہیں ہونے دیں گے، ہم نیکی کا حکم بھی ہاتھ سے دیں گے، بدی کو روکیں گے بھی ہاتھ سے روکیں گے۔ ہم مردہ مچھلی کی طرح جس طرح جو بہاؤ ملتا ہے اس طرح تیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، تو ہم ویسے نہیں ہوں گے۔ جب تک زندگی سانس باقی ہے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے،
یہ ہے اصل ایک مسلمان کی اس دور کی زندگی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، حکومتیں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہا ہے، ان سب کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کو پکڑو اور رسمی طور پر صرف نماز روزے کو بڑا سمجھ کر اپنے آپ کو دنیا کے اندر ملوث کر کے جیسی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو اسلامی زندگی یا بہت بڑا کام سمجھنے والوں سنو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور عبادات سے اور آگے جاؤ، اللہ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالی کے دین کے کام کو اپنی زندگی میں لاؤ تو آخرت دنیا دونوں میں کامیاب ہوگے، اگر نہیں تو دنیا بھی گئی، آخرت تو اللہ تبارک و تعالی صاف کہتا ہے کہ وہاں پر تو تمہیں کہہ دیا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، جاؤ اب پاداش میں جہنم کی آگ میں جلتے رہو۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔